اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 11 ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد جاوید چیلانی۔ ناظرین محترم، سانحہ جڑاوالا اس وقت ہر مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایز اے مسلم دل رنجیدہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اس کے علاوہ جس طرح چرچ جلائے گئے، یہ بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے مذہبی اسکالر جناب پیر سید ذیشان حسین بخاری شاہ صاحب آپ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں، ان کا ایم فل اسلامیات ہیں، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے پاکستانی غیر مسلموں پر تحقیقی مقالہ لکھ چکے۔ آپ کے مقالہ کا عنوان تھا پاکستان میں غیر مسلموں سے معاشرتی برتاؤ۔ چونکہ آپ کا فوکس اسی موضوع پر رہا، اس لیے ہم نے ان کو تکلیف دی کہ آپ کی گہری نظر ہے اس موضوع پر اور آپ محبت سے عوام کو بھی، ناظرین کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور مجھ جیسے طالب علم کی بھی رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جناب، جس طرح کہ آپ نے شروع میں یہ ارشاد فرمایا کہ بطور پاکستانی بھی اس وقت ہمارا دل دکھا ہوا ہے، بطور مسلمان بھی دل دکھا ہوا کہ ایک طرف قرآن مجید کی بے حرمتی کی وجہ سے ابھی وہ جو غیروں نے یہ سانحہ کیا تھا جرمنی میں، اس وجہ سے ابھی وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو اپنوں نے بھی وہ زخم مزید ہرے کر دیے۔ میں اپنے پاکستانی غیر مسلم شہریوں کو کہہ رہا ہوں، آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس بارے میں 1400 سال پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرما دی جی کہ آپ یہ دیکھیے، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میں سمجھتا ہوں وہ پوری انسانیت کے لیے نیو ورلڈ آرڈر تھا، جی بالکل ٹھیک، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانان عالم کے لیے ہی ضابطہ حیات نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ تمام انسانیت کو ایک ضابطہ حیات عطا فرما دیا تھا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ وہ ہے تو بہت طویل، مگر اس کا ایک ٹکڑا جو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود جو 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے جو آقا دو جہاں کی گفتگو سن رہے تھے، ان کو یہ پیغام دیا کہ آج کے دن، اور یہ پیغام ان کے لیے نہیں تھا، شروع میں آقا دو جہاں نے فرمایا آپ ایمبیسیڈرز ہیں، آپ نمائندے ہیں، یہ پیغام تمام اطراف و اکناف عالم میں پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ آج کے دن تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، جی خون میں نے دوسروں پر حرام کر دیا، ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت دیگر دنوں پر ہے، آج کے مہینے کی حرمت دیگر مہینوں پر ہے، جی آج کے شہر مکہ ہے، اس کی حرمت دوسرے شہروں پر قائم کر دی گئی ہے، اور فرمایا یہ حرمت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ سبحان۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پریکٹس میں لائے، ایک اسلامی ریاست قائم کی، اس میں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیا، وہ سلوک پڑھنے اور سننے کے لائق۔ ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایک دو واقعات میں عرض کرتا چلوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک غیر مسلم شہری، اس کو ذمہ کہا جاتا ہے اسلامی ٹرمینالوجی میں، ذمہ، جی تو آقا دو جہاں نے فرمایا جو ذمہ ہیں ان کا جان، مال، عزت، آبرو ایک مسلم شہری کے برابر ہے۔ اللہ۔ اور فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو قتل کرتا، خدا نہ خواستہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں، جی کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے
تو اس کے عوض اس کو بھی سزائے موت ہوگی، قتل کیا جائے گا۔ اور پھر دونوں کی دیت کو آقا دو جہاں نے برابر ارشاد فرمایا کہ دونوں کی دیت بھی برابر ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہ دیکھیں، یہ حدیث مبارکہ جب میں نے یہ پڑھی تھی پہلی مرتبہ تو جیلانی صاحب میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اللہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اسی طرح کیس آ گیا کسی غیر مسلم شہری کا۔ تو جب وہ کیس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت سنی غیر مسلم شہری کی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرماتے ہوئے اور وارننگ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، اگر میری ریاست میں میرا کوئی غیر مسلم شہری تنگ کیا گیا رعایا میں سے، تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پھر وہ یاد رکھے کل قیامت کا دن ہوگا، دونوں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، مسلمان شہری بھی اور غیر مسلم شہری بھی۔ تو میں نبی تو مسلمانوں کا ہوں، وہ امتی میرا، مگر تنگ کیا گیا غیر مسلم شہری کو۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا میں اپنے غیر مسلم شہری کی طرف سے مسلمان شہری کا گربان پکڑ کے اس کو اس کا حق دوں گا۔ اللہ آپ یہ دیکھیے اتنی کریمی کیا کہنے، اور اتنی محبت اور اتنی الفت، کوئی کسی جو ہے ریاست کا سربراہ کسی نے اپنی رعایا میں سے کسی کو اس طرح نوازا ہوگا؟ جو خیال اور جو محبت، جو شفقت، جو ٹالرنس اور جو تعلیمات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی اور پھر عمل سے یہ ثابت کر کے بتایا، تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بالکل ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر الحمدللہ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح عمل کیا ہوگا۔ ان کی زندگی کے معاملات جیسے سرکار نے فرمایا کہ اس سے سزا دی جائے گی، کیا صحابہ کرام کی بھی زندگی میں ایسی بے پناہ مثالیں موجود ہیں؟ ایک دو مثالیں جو ہیں وہ پیش فرمائیں۔ جی جلانی صاحب، آپ نے صحابہ کرام کے ادوار کی بات کی، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو معیار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی سیٹ فرما دیا تھا غیر مسلموں کے حقوق کے حوالہ سے، جی اسی کو صحابہ کرام نے اپنے ادوار میں بھی قائم رکھا۔ جب بھی کوئی کہہ لیجئے مسلمان جنگ کے لیے کسی علاقہ میں جاتے تھے، آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ تو غیر مسلموں کے حقوق کی بات ایک پورا امن علاقے کے میں ہم کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب بھی کوئی قافلہ روانہ ہوتا تھا یا کوئی بھی لشکر روانہ ہوتا تھا بالخصوص، تو لشکر کے سپہ سالار کو وہ تعلیمات ارشاد فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کی جنگ ہو، جنگ کے دوران ڈیورنگ دا وارفیئر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی لاش کو مسلح کریں۔ بالکل ٹھیک، ایک بات، دوسری بات درختوں کو نہیں کاٹنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور تیسری سب سے اہم بات غیر مسلم جو ان کے سربراہ ہیں پادریوں کو قتل نہیں کرنا۔ بالکل اس طرح، تو پریسٹ اور پادری تھے جی بالکل اس طرح، تو اس وقت انہوں نے کہا ان کو قتل نہیں کرنا۔ تو یہ بات جنگ کے دوران ہو رہی ہے کہ جب جنگ چل رہی ہوگی، اب ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، یہی آپ نے جملہ سن رکھا کہ یہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز، مگر تاجدار کائنات کی تعلیمات میں جنگ میں ہر چیز جائز نہیں، ادھر بھی اصول قائم کیے ہوئے۔ تو صحابہ کرام جب بھی جاتے، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ رکاب پکڑ کے سپہ سالار کو یہ جو آقا دو جہاں خود اپنے دور میں ارشاد فرماتے تھے، وہی صحابہ کرام جو ہوتا تھا سپہ سالار اس کو یہ ارشاد فرماتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سے ایک کیس آ گیا، اس کیس میں ایک مسلمان نے غیر مسلم شہری کو قتل کیا تھا، زمبی کو قتل کیا تھا، تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فیصلہ ارشاد فرمایا کہ اس کو پلنٹی کے طور پہ اس کی گردن اتار دی جائے گی مسلمان کی۔ تو کچھ دیر گزرنے کے بعد ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے دیت پر، تو جب سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے دیت پر تو وہ غیر مسلم جو مقتول تھا اس کے لواحقین اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم خون بہا لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب عدالتوں میں سیٹلمنٹ کے لیے پریشر بھی ڈالا جاتا ہے، جی بالکل، اور جو مدعی ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے بچے کمزور پڑ جاتے ہیں، کیس کو مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ مگر ادھر رویہ دیکھیے کیا ہے کہ جب وہ سیٹلمنٹ کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو مولا علی شیر خدا اس کو تنہائی میں بلاتے ہیں مدعی کو،
اور بلا کر یہ کہتے ہیں کہ کہیں تمہارے اوپر دباؤ تو نہیں ہے ان کی کیا طرف کہنے کیا کہنے اور تم کس بات سے راضی ہو گئے ہو؟ تمہارے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ تنہائی میں مجھے بتاؤ، آقا دو جہاں کی تعلیمات جس طرح ہیں ان پر اسی طرح عمل کروایا جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ جو چلا گیا دنیا سے اس نے آنا تو ہے نہیں، اس کے یتیم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، چلو جو دیت کے طور پر معاوضہ مل رہا ہے اس سے چلے ان کی کفالت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا وہ تمہاری مرضی ہے، مگر اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ غیر مسلم کا اگر خون بہایا جائے گا اس کے عوض مسلمان کا خون بہایا جائے گا۔ کیا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے اس طرح کا کام کیا، کوئی گستاخی کی، اگر وہ رنگے ہاتھوں بھی پکڑا جائے، کیا اسے اسلام اجازت دیتا ہے کہ فوراً ہی اسے قتل کر دیا جائے؟ جی افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں، اب تو جو صورتحال ہمارے ہاں نظر آتی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا جس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نعرے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، من سب نبی فقتلوہ، اگر تو اس کی طرف دیکھا جائے تو یہ گراؤنڈز کون بنا رہا ہے اور یہ جو ہے معاملات کون پیدا کر رہا ہے؟ اس طرح کی نہ اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں قوانین وضع ہوتے رہے ہیں۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، آئین ہے، اس کے اندر اگرچہ غیر مسلم یا کوئی بھی اہانت رسول کرتا ہے معاذ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا مقدسات کی توہین کرتا ہے، اس کے متعلق کوئی لا موجود نہیں تھا، مگر بعد میں جب اس پر بحث ہوئی 1984 میں اس کو کانسٹیٹیوشن کا 295C کو حصہ بنایا گیا۔ جی ٹھیک۔ تو 295C آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے ضمن میں پلنٹی آف ڈیتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کی قتل کی سزا جو ہے گستاخ رسول کی سزائے موت جی قانون کے ذریعے۔ بالکل ٹھیک۔ جب قانون نے راستہ اختیار کر لیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کے عوض میں ایک قانون تشکیل دیا جا چکا ہے تو کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون ماورائے عدالت کوئی قتل کرے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ماورائے قانون کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ اگر اس طرح ہر کسی کو چھوٹ دے دی جائے تو اسلامی ریاست یا کوئی بھی ریاست مذاق بن کے رہ جائے گی اور پاکستان کو اور عالم اسلام کو ابر کا گہوارہ بنائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، دیکھا، سارے معاملات کو ڈسکس کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ ہم الحمدللہ مسلمان امن پسند لوگ ہیں، ہم کبھی بھی انتشار نہیں چاہتے، کبھی بھی ایسا عمل نہیں چاہتے جس سے کسی غیر مسلم کا جو ہے وہ دل آزاری ہو، ان کا نقصان ہو۔ ہم الحمدللہ ہمیں درس ہی یہ دیا گیا ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے میزبان محمد جاوید جیلانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اور دیکھتے رہیے City 11 TV۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔